الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن احمد۔ ناظرین، آپ کو اور تمام عالم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ تو ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے چاہے وہ بزنس کا شعبہ ہو یا نواں خواہ کا، آپ نے اپنا نام ہر حال میں منوایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ارباز جعفری صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے حسن، الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ کرم ہے مولا اس کا۔ سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ ارباز صاحب، نوحہ خواہ اور ایک بزنس کا شعبہ، فرق نہیں ہے؟ مطلب کتنا ڈفرینس آیا اور اس کام میں؟ دیکھیں، بڑا آسان سے جواب ہے اس کا کہ دین اور دنیا دونوں کا ایک بیلنس آپ کو لے کے چلنا ہے۔ جہاں ایک طرف آپ کا دین ہے تو دوسری طرف دنیا۔ صحیح۔ تو اگر اس کا تھریشولڈ آپ بیلنس کر کے چلیں گے تو میرے خیال سے آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ تو اس لیے میرے خیال سے بچپن سے تربیت ہی اس طریقے سے ہوئی کہ اگر آپ کاروبار کریں یا جاب کریں تو اس میں اپنا 100% ٹائم دیں۔ بے شک۔ اگر آپ نوحہ خوان ہیں، عالم ہیں، مرثیہ خوان ہیں، تو اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں، لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیلنس نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ بیلنس ہو سکتا ہے۔ ہم نے کیا، ماشاءاللہ 14 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے، 14 سال نوحہ خوانی کو بھی ہو گئے، تو ساتھ ساتھ دونوں چیزیں لے کے چلیں۔ ہاں، بغیر ایفرٹ کے، بغیر سیکریفائس کے، بغیر اپنا کمفرٹ زون کھوئے ہوئے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ لازمی سی بات ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے ایفرٹ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، آپ یہ جو ہم آپ کا آفس، ہم تو یہ صرف ایک آفس دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے نہ جانے کتنے بزنس ہیں، اس کا تعارف بھی ہم ابھی لیتے ہیں، لیکن یہ کتنا ٹائم لگا اس عمارت کو کھڑا کرنے میں؟ اس عمارت تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ظاہر ایک بزنس ہے، ایک اس کو نیچے سے لے کے اوپر لانا ہوتا ہے، اور ایک تو بزنس ہے نہیں آپ کا۔ جی الحمدللہ، ابھی 3 سے 4 کمپنیز ہماری چل رہی ہیں۔ ایک کا نام کوڈیفائیڈ ہے، انک پلیز ہے، نوویو ٹیک ہے، اور مزید وینچرز کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب رہا کہ کتنا ٹائم لگا، تو دیکھیں ہم لوگ بہت اسکریچ سے اپنا آپ کو بلڈ کیا۔ ہمارے پاس بہت سارے اپرچونیٹیز آتی رہیں اور ہم لوگ اس کو گراب کرتے رہے۔ اگین وہ اسکل اور ٹیلنٹ کی بیسس پہ آتی رہی۔ جتنا آپ ٹائم مینجمنٹ میں اچھے ہوں گے اتنے ہی آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ اور اگین اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سیلف گرومنگ پہ بھی کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنی مذہبی تربیت پہ بھی کام کرتے رہے۔ تو ایونچولی 10 سے 12 سال لگے ہمیں اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بنانے میں، اور الحمدللہ پروردگار نے ساتھ دیا اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ سرخرو کیا ہر چیز میں۔ تو بڑا کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کبھی ایسا موقع آیا کہ مطلب اپنے کام سے تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے، بزنس کے شعبے سے، ظاہر دین کے تو نہیں، بزنس کے شعبے سے کبھی ڈس اپوائنٹ ہوئے اور پھر تھوڑی کہ 12 سال کا ایک بہت لمبا پیریڈ ہے، اس میں آپ نے نیچے بھی آئے ہوں گے، اوپر بھی آئے ہوں گے؟ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نیور گیونگ اپ، جو آپ کا دین بھی بتاتا ہے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارا مذہب ہے۔ بے شک۔ ہم جب بھی اس سوچ میں جاتے ہیں کہ ہم بالکل تنہا ہو گئے تو ہم خدا کی راہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ میں تو میرے گھر میں الحمدللہ اعضا خانہ ہے، ہم لوگ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اترولہ خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ہمارے گھر میں اعضا خانہ ہے۔ میری پروردگار سے ہر روز یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور راہ پہ چلانا، حرام نہیں کھمانا کبھی، اور دوسرا یہ کہ کسی غلط بات پہ سر نہیں جھکنے دینا، بھلے یہ سر قلم ہو جائے لیکن جھکے نہ کسی بھی اینگل سے۔ کیا بات ہے، اور یہی ہمارے دین کی شان ہے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، ہم اکیلا محسوس کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے بے شک، بے شک۔ اور یہ جو آپ کی عمر میں، اس عمر میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو دین سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ لگاؤ بچپن سے تھا یا پھر ابھی ہوا ہے؟ دیکھیں، بچپن سے تو ہم ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، الحمدللہ سید سادات ہیں، تو بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا تھا، لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ اپنی سوشل اور لبرل لائف پہ بھی اسی طرح تھے انوالو جس طرح مذہب میں تھے۔ ہاں آبویسلی جتنا ہم لوگوں کو عمر بڑھتی گئی، جتنی ہم لوگ کو شعور آتا رہا، اتنے زیادہ ہم لوگوں کی کلوزنس ہوتی رہی مذہب سے بھی۔
اب وہ دین اور دنیا کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس کو بیلنس کر جائے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے دل میں سے لالچ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو جب وہ لالچ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ساری چیزیں بہت اچھی چلنے لگتی ہیں. ایسا ہی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پروردگار سے حاجت طلب کرنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں. پروردگار کو ضرورت نہیں ہے آپ کی سجدوں کی, یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا, مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ساری چیزوں پہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہو. تو آئی بلیو کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ماں سے ملتا ہے, اور کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے باپ سے ملتی ہے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات کہہ دی. تو عید کا دن چل رہا ہے, تو کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ آفس میں گزر رہی ہے ویسے تو, لیکن ہاں آبویسلی عید کے دن ہمارے پاس آپریشنز بند ہوتے ہیں, اور سیکنڈ ڈے سے پھر ہم لوگ واپس اپنے روٹین میں آ جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس دن عید پڑ رہی ہے. جیسے ابھی ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کی ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن ہے, تو پہلا دن سب کا فیملی کے ساتھ گزرتا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اپنے والدین کی طرف اور پھر اپنے سسرال میں, اور بس اس میں ہی پورا ٹائم نکل جاتا ہے. اگلے دن سے پھر آفس کے آپریشنز آہستہ آہستہ دوبارہ سٹارٹ ہونے لگتے ہیں. بچپن کی عید کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی کبھار. وہ کون سا مومنٹ ایسا تھا؟ دیکھیں اگین وہ بچپن تو سب بچوں کے لیے برابر ہی ہوتا ہے, لیکن وہ جو عید کا فیکٹر ہوتا تھا نا, اس میں آپ کو یہ ہوتا تھا کہ یار عید ہی ملے گی اور ہمیں جا کے کچھ اس سے خریداری کرنی ہے. بھلے آپ کے پاس سب کچھ ہو, لیکن وہ جو عیدی کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا وہ بڑا مزے کا تھا. وہ شاید اب ہم یاد کرتے ہیں, اب ملنے سے زیادہ دینی پڑتی ہے. تو اکثر اب تو بچپن میں تو ہم بہانے بہانے سے جا کے سلام کرتے تھے. ہاں وہ اسی لیے بالکل ایسی ہے. تو کبھی ایسا ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ والدین جو ہوتے ہیں, اسپیشلی والدہ جو ہوتی ہیں, وہ عیدی لے کے رکھ لیتی تھی, چلو میں تمہاری سنبھال کے رکھ لیتی ہوں, پھر وہ ملتی نہیں تھی؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. اب اماں نے جو ہے نا ہمیشہ اس چیز میں بڑا کھلا ہاتھ دیا کہ جو کرنا ہے بیٹا کرو. اور ایونچولی کبھی کبھار چیزوں میں ویسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ اماں ہی ہوتی تھی جو یہ لو بیٹا, یہ کسی نے عیدی دی تھی وہ رکھ لو. اب ہمیں اس ٹائم پہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اماں نے کیوں دی ہیں, لیکن ہم اپنا شوق سے چیزیں لے لیتے تھے. بعد میں اب جب بڑے ہوتے گئے تو اندازہ ہوتا رہا کہ کس طرح چل رہا تھا سارا کارواں. کیونکہ اب ہم جب ظاہر سی بات ہے جب میں ماں باپ بنا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پیرنٹہڈ کے اندر کیا کیا چیزیں اہم ہیں کیا نہیں ہیں. ماشاءاللہ میری بیٹی ہے, ساکرہ ہے, وہ بھی چھوٹی سی ننھی سی ہماری پیاری سی پری ہے, ولانا. تو باپ بننے کے, بس صحیح کہہ رہا ہوں کہ باپ بننے کے بعد ہی احساس ہوتا ہے کہ جو والدین ہماری قدر کرتے ہیں اور جو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اتنی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اس سے تو میں 110% اگری کرتا ہوں کہ ہم پہلے جس چیز کو سمجھ نہیں پاتے تھے وہ شاید اب سمجھ پاتے ہیں. ایسے ہی. اور ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں اس بات میں. بالکل, یہ میرا ایک پبلک میسج بھی ہے ساتھ ساتھ اس چیز. اور قدر کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ارباز صاحب, فیوچر کے کیا پلاننگ ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ 3 بزنس سنبھال رکھے ہیں, مستقبل میں کیا 4تھا 5واں 6واں بھی آ رہا ہے؟ مولا نے چاہا تو 8واں 9واں 10واں بھی آئے گا. دیکھیں یہ ہماری آرگنائزیشن ایک پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیلنٹڈ ہیں. تو اس پلیٹ فارم کو جتنا آگے ہم لوگ بڑھائیں گے اتنے زیادہ امپلائمنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی اور ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. پروردگار کا ساتھ رہا اور لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم اس کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں گے کریں گے. اور اس پہ تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جیسے کہ JDC کی IT سٹی چل رہی ہے وہ ہم سے ریچ آؤٹ کریں. اچھا. کیونکہ ہمارے پاس امپلائمنٹ ہے دینے کے لیے, آپ ہمارے پاس لوگ بھیجیں, ہم ان کو انرول کریں گے. میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ میں پیغام آگے دینا چاہتا ہوں ان NGOs کو جو کہ IT کے کورسز کرا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیزائنرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, رائٹرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, سیلز کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, انٹرنشپس ہوتی ہیں, ویب سائٹ ڈیولپرز چاہیے ہوتے ہیں. میری تو ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ جو NGOs چلا رہے ہیں وہ ہمیں ریفر کریں لوگ. یہ کہ STV کے پلیٹ فارم سے یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اور نوکریاں حاصل کریں یہاں سے. اور مطلب لوگ اگر لوگ رجوع کس طرح کریں آپ لوگوں سے, کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ دیکھیں آپ
کو ساری ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی codifieddigital.com کے نام سے یا پھر انوویو ٹیک کے نام سے. وہ آپ شاید اس اپنے چینل کے توسل سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ میرا ایک وارم ویلکم ہے تمام ٹیلنٹڈ لوگوں کو کہ وہ آئیں, اپلائی کریں اور میرٹ کے بیسس پہ نوکری لیں. صحیح. ہمارے پاس روزگار بہت ہے دینے کو, لیکن لوگ آئیں تو کیا مطلب ابھی کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو مطلب کورسز کروا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو آگے پروموٹ بھی کرتے ہوں گے, جیسے گورنر صاحب کی IT چل رہی ہے, JDC کے آپ نے نام لیا, سلانی کی چل رہی ہے, دیگر تو یہ کیا اپروچ نہیں کی ان لوگوں نے ابھی تک آپ سے؟ نہیں, ابھی تک کسی نے اپروچ نہیں کیا, البتہ ہم نے بھی اپروچ نہیں کیا, لیکن ہماری پوسٹنگز لگ رہی ہوتی ہیں, ہمارے پاس ہماری مارکیٹنگ PR ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن کبھی ابھی ایسی کوئی ڈیل بن نہیں پائی. کبھی اس موضوع پہ گفتگو بھی نہیں ہوئی. لیکن کیا کہتے ہیں, جب ہی میں نے پہلی دفعہ آپ کے چینل کے توسل سے اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس اوپننگز ہیں, اپلائی کریں, ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کو نوکریاں ملیں گی. کتنے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں NGOs چل رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ان کا دیکھیے کام ہے سکھانا, بالکل امپلائمنٹ دینا نہیں ہے ان کا کام. وہ سکھا کے ہمیں ریفر کریں, ہم لوگ اپنے میرٹ کے بیسس پہ لوگ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا تو آن گوئنگ پروسیس ہے نا ہائرنگ کا. ہم تو جتنا ایکسپینڈ کریں گے لوگ بھی چاہیے ہوں گے, ہمیں ورک فورس بھی اسی حساب سے چاہیے ہوگی. جب میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں لوگ تو چاہیے. تو جتنا زیادہ ٹیلنٹڈ انڈیویجول ہوگا اتنی جلدی اس کے بیسس پہ میرٹ پہ ہم لوگ اس کو انرول کر دیں گے. صحیح. تو یہ آپ کے جو بزنس ہے وہ مطلب پاکستان میں رہ کے آپ آل اوور ورلڈ میں چلا رہے ہیں؟ جی, تو ہمارا پاکستان میں بھی چلتا ہے, ہمارے پاس برانچز ہیں کافی ساری لوکیشنز پہ, اور ہمارا سارا سافٹ ویئر ہاؤس کا کام ہے جس کے اندر ہم لوگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, رائٹنگ, مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور جو آج کل جگہ جگہ ہر جگہ کورسز بھی اویلیبل ہیں, تو میرے خیال سے لوگ سیکھ رہے ہیں, ہمیں ریچ آؤٹ کریں, ہم لوگ امپلائمنٹ دیں گے ان کو ان کے میرٹ کے بیسس پہ. صحیح. تو فیوچر کے کیا پلاننگ ہے آپ کے؟ فیوچر کی پلاننگ بڑی سمپل ہے کہ ایک میں کوٹیشن یوز کرتا ہوں کہ ڈو ناٹ envy others, try to become successful following the footsteps of successful people. تو کامیاب لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں, آپ خود بھی کامیاب ہوں گے, اور جب کامیاب ہوں گے تو ظاہر سی بات ایکسپینڈ کریں گے. صحیح. چلیں یہ ہم نے بات کر لی, چلیں بزنس کی بات کر لی. اب نوا خوانی پہ آتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نوا خوانی کرتے ہوئے؟ تقریباً 12 سے 14 سال ہو گئے ہوں گے. 12 سے 14 جی. میرا پہلا البم آیا تھا 2011 میں, اس کے بعد پھر 7 سے 8 البم ہوئے, 1 سے 2 منقبت کے البم ہوئے, اور جس میں تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں اپنے ادارے کا, انجمن امامیہ ملیر کا, مسلم رضا عبدی مرحوم کا, اور یاسر رضا کا, اور گوہر بھائی کا, اور تمام جتنے بھی ہمارے اراکین ان لوگوں کا, کہ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت تربیت کری ہماری نواخوانی کے. اس میں میرا ساتھی محمد حسن اور کامران کمبر, یہ سارے ہمارے ساتھ نواخوان ہیں, اور بہت اچھا ٹائم گزرا. ان لوگوں نے بہت اچھی تربیت کری, جو آج ہم لوگ اتنے کامیاب ہیں جتنی بھی چیزوں میں ہیں. تو اسی ذریعے سے ہم لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں. ارباز صاحب, آپ کو مطلب ہوتا نا کہ ایک تو بچپن سے شوق ہوتا ہے, دوسرا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. جی. آپ کو ایسا کون سی شخصیت تھی جس نے آپ کو یہ ابھارا اس ٹیلنٹ کی؟ جو دیکھیں, میری دادی محب زہرا, ان کے کلام میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا, اور ہمارے نانا سوز خان تھے, استاد سبت جعفر کے استادوں میں سے رہے ہیں, نبی احمد نقوی ان کا نام تھا, اور دادی میری بڑا اچھی لکھتی تھیں. تو بچپن سے ہم اپنی دادی اور نانا کو دیکھ رہے. خیر ہم جب جوان ہوئے تو ہماری دادی اور نانا بہت ضعیف ہو چکے تھے, تو انسپریشن تو وہیں سے آئی کہ ہم لوگ وہاں سے پڑھتے ہوئے پھر گھر میں خواتین کے مجلس میں آپ کھڑے ہو گئے پڑھنے. تو آہستہ 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 سمجھ میں آیا کہ ہاں یار, آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں, اچھے سے نبھا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. پھر اس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں نا, ان کا بڑا میٹر کرتا ہے ایکسپیرینس. تو بڑی اچھی تربیت انجمن امامیہ نے میری ایز اے نوحہ خان کری, اور آج بھی الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ہیں. اور بس میں یہ ہے کہ ریکارڈنگ 1-2 سال کا وقفہ آ گیا ہے البمز میں, لیکن لائیو ہمارا الحمدللہ چلتا ہے ہر جگہ. یہ تو بڑا اہم سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. انشاءاللہ ٹائم کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے, میں نے کہا تھوڑا گیپ کر لیتے ہیں, باقی نوجوان لوگوں کو بھی موقع دے دیتے ہیں,
کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اچھے اچھے پڑھنے والے لیکن ابھی بھی جو ماحول ہے اس میں آپ کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے. ہماری نا ادارے کا, ہمارے انجمن کا ایک روایتی انداز ہے امامیہ کا, جو کہ آپ پرانے اداروں میں پاتے ہیں, جیسے آپ کی سچے بھائی کی انجمن ہو گئی, ناظم بھائی کی انجمن ہو گئی, اور رضی بھائی کی انجمن ہو گئی, کیا کہتے ہیں, اور بھی پرانے اداروں کے انجمن کے جو انداز ہیں. تو اس مخصوص انداز کو ہی نبھاتے ہوئے ہم نے آگے, آپ سیدھے ہم لوگوں نے نوئے پڑھے, اور وہی انداز کو ہم نے آگے بزرگوں کے جو ہمارا ایک انداز ہوتا تھا اسی طرح ہم لوگوں نے مسدس کو, محمد کو آگے بڑھتے ہم لوگ لے کے چلے. صحیح. مشکل تو ہوتی ہوگی, جیسے آپ نے کہا کہ گیپ آ گیا ہے اس میں ابھی 2-3 سال کا, تو مشکل تو ہوتی ہوگی, ظاہر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں پھر نوحہ خوانی بھی, تو نہیں ایسا مشکل نہیں ہوتی. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے, اب تو جب چاہیں جا سکتے ہیں, لیکن پہلے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم 9 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہیں تو پوری رات جاگ کے اس کے بعد پھر فوراً نوحہ خوانی کرنے جا رہے ہیں, یا پھر بیچ میں تھوڑی سی اپنی بریک کو کمپرومائز کر کے جو آپ کی ڈنر بریک ہوتی تھی 1-1.5 گھنٹے کی, اس میں نوحہ خوانی کرنے واپس جا رہے ہیں, تو بیک اینڈ فورتھ اس طرح مینیج کرتے تھے. اگین میں نے آپ کو شروع میں ہی بولا کہ کمپرومائز کے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. ایسا ہی ہے بالکل. ہر کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہی پھر وہ کامیابی کی بلندی پر چڑھتا ہے. تو ارباز صاحب, نوحہ خوانی میں آپ کا استاد کون تھے؟ دیکھیں استاد سبت جعفر کا ایک بڑا اہم کردار ہے, ان کے ساتھ انیشلی ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا, تو ان سے ہی تربیت آئی. انہوں نے ہی ہمیشہ انڈورس کیا اس بات کو کہ بیٹا نوحہ خوان ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ علم حاصل نہیں کریں, آپ کو پڑھائی بھی پوری کرنی ہے, جاب بھی پوری کرنی ہے. وہ خود بھی ماشاءاللہ ایک اچھے بڑے افسر تھے گورنمنٹ کالج میں, تو ان کی ہمیشہ انڈورسمنٹ تھی کہ تربیت دونوں طریقے سے ہونی چاہیے, کاروبار میں بھی اور مذہب میں بھی. تو انہی کی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے. تو ویسے سچ کوئی استاد وغیرہ نہیں رہے, لیکن ہاں میں کریڈٹ دوں گا ریحان اعظمی صاحب کو, علی ارمان بلتستانی کو, سلمان اعظمی کو, محمد عابد جو یو ایس میں ہوتے ہیں شاعر, ان کو, اور بہت سارے لوگوں کو ایسے جو جنہوں نے ساتھ دیا. صفدر بھائی ہو گئے, عرفان بھائی ہو گئے, اور نکی بھائی ہو گئے. ان لوگوں نے بہت انڈورس کے, بہت حوصلہ افزائی کری کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل کو چینل آؤٹ کر سکتے ہیں. صحیح. مداحوں کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جب وہ جب آپ نکلتے ہیں محفلوں میں جاتے ہیں, تو جس طرح مداح آتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا ہوتا ہے, یقین جانیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر آپ, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اتنے خلوص سے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کو آپ جو ہے شکریہ ادا کریں. اور ذاکر حسین اگین یہی ایک بہت بڑی آپ کے لیے اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ ذاکر حسین ہیں, تو آئی گیس ہمیشہ ہی اچھا رسپانس آتا ہے. کوئی یادگار ایسا موومنٹ رہا ہوگا فینس کے ساتھ کہ آپ نے نکلے ہو محفل میں؟ اور فینس والا کانسیپٹ تو ایز سچ نہیں رکھا کبھی, لیکن ہاں جو لوگ پسند کرتے ہیں, سب سے زیادہ مزہ آتا ہے بزرگوں کی محفل میں, کیونکہ وہ سمجھ کے داد دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں برف خانے کے جو امام بارگاہ ہے دربار حسینی, اس کی 13 رجب کی ایک محافل جو سب سے پہلے میں نے پڑھی, وہ ہمیشہ یادگار رہے گی میری, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ پہلی دفعہ پڑھا تو بہت اچھا رسپانس آیا. یہ بڑا ایک عجیب بھی ہوتا ہے اور ایک بڑا یادگار موومنٹ بھی رہتا ہے کہ جب کسی کو پتہ نہ ہو اور انہی کے بیچ میں رہ کے جب وہ ٹیلنٹ اوپر کے سامنے آتا ہے. دیکھیں جس ٹائم پہ ہم نے شروع کیا تھا نا, اس ٹائم پہ سی ڈی اور وی سی ڈی کا دور تھا, تو بڑا گہما گہمی چلتی تھی. ابھی تو خیر ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں, اور جب وہ وی سی ڈی کا دور تھا تو ٹیلنٹ اتنا زیادہ عروج پہ نہیں آتا تھا, اتنی جلدی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کون کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ایک ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا تھا مذہبی. لیکن جب آپ کو ایک بڑا پلیٹ فارم ملا اچانک سے, اور آپ کو لوگوں نے پسند کیا, انڈورس کیا, حوصلہ افزائی تو بزرگ ہی کرتے ہیں, انہوں نے جب حوصلہ افزائی کری تو پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر آگے لے کے چلے کاروان کو, اور بہت اچھا ساتھ رہا میرا. انجمن امامیہ نے مجھے اس ٹائم پہ بہت سپورٹ کیا, انہوں نے پلیٹ فارم دیا, انہوں نے بہت ساتھ دیا, تربیت کری کہ نوحہ خوانی
کیا کیا فرائض ہیں. اور میں نوحہ خان بھی نہیں کہوں گا اپنے آپ کو, میں صاحب بیاض کہوں گا. کیا بات ہے. تو صاحب بیاض ہونے کے جو گن ہیں وہ مجھے اپنے سینئر سے ملے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ آج جس مقام پہ موجود ہیں وہ اسی کے صدقے میں ملا ہے. بے شک میرا پروردگار بڑا انصاف کرنے والا ہے اور مولا کا بڑا کرم ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں پروردگار کا, میرے مولا کا, کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج ایک کاروان چلاتے ہیں جس میں میں اوپنلی بول رہا ہوں کہ میرے پاس امپلائمنٹس ہیں, اور مجھے ذریعہ بنا رہا ہے وہ. تو آپ لوگوں کو بھی ذریعہ بنا رہا ہے پروردگار کہ ہم رزق بانٹیں, اور اللہ تعالی ہمیشہ دینے والا رکھے. آمین آمین. اور یہ جو آپ نے کہ ایس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تو ایک بڑا اعلان جاری کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ کراچی کے اسپیشلی لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے اور یقیناً آپ کے پاس بے آئیں گے. شک, بالکل, انشاءاللہ, ضرور, ٹھیک ہے. ضرور. دیر مور دین ویلکم. بہت بہت شکریہ سر ارباز صاحب کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنے عید کے بارے میں اور اپنے اس ادارے کے بارے میں, اپنی نوحہ خانی کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. اور آپ کا قیمتی وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہ جو لمحات چل رہے ہیں یہ عید الفطر کے بڑے مبارک لمحات چل رہے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں عید منائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج دیجیے حسن احمد کو اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.